نکلا ہے، غفاری نکلا ہے غفار سے۔ غفار ایک قبیلہ ہے، جو لوگ مکہ والے سفر کیا کرتے تھے شام کے علاقے کی طرف، تو راستے کے اندر اس قبیلے کا علاقہ تھا، قبیلہ غفار کا، بنو غفار وہاں رہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت کا قصہ ہے جب مسلمان تھوڑے تھے، حضور نے نئی نئی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضور کی نبوت کے چرچے تو جگہ جگہ تھے۔ سبحان اللہ، حضور کے نبوت کے چرچے تو جگہ جگہ پھیلنے تھے۔ غفار قبیلے کے اندر بھی حضور کے نبوت کے چرچے ہونے لگے۔ چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، لوگوں کو بھی اچھے اخلاق سکھاتے ہیں اور ان بھائی چارہ سکھاتے ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ تو ابو ذر وہاں بیٹھے تھے، یہ بھی سنتے رہے، ان کو بڑی صفات اچھی لگیں کہ ایسی شخصیت، یہ اس تلاش کے اندر تھے کہ مجھے کوئی ایسی شخصیت ملے کہ جس کے ساتھ میں دوستی لگاؤں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں کیوں نہ اپنے بھائی کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ تحقیق کر کے آئے، کیا واقعتاً ان کے اندر یہ ساری صفات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا مطالبہ ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو روانہ کیا، وہ مکہ کے اندر پہنچے اور آ کر لوگوں سے ملے جلے، ان سے احوال لیے، چونکہ باقی لوگ تو حضور کے دشمن تھے، حضور کے مخالف تھے، جو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان سے ملاقات کی۔ ابو ذر غفاری کے بھائی کہتے ہیں انہوں نے مجھے حضور کی ساری صفات کا تذکرہ کیا اور کہا وہ بڑے علم والے ہیں، علم والے ہیں، بڑے ہی حلیم ہیں، بڑے ہی علیم ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کے بھائی کہتے ہیں میں نے یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا، تحقیق کر لی اور پھر میں اپنے قبیلے کے اندر پہنچ گیا، اپنے بھائی کو جا کر حضور کے بارے میں ساری باتیں بتائیں کہ اس قسم کی صفات ان کے اندر ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق کا درس دیتے ہیں، ان کی گفتار بڑی اچھی ہے، اور انہوں نے ایک کلام ایسا سنایا ہے لوگوں کو کہ نہ وہ شعر ہے نہ وہ شعر ہے، کیونکہ اس علاقے کے لوگ شعر و شاعری بڑی کرتے تھے، ادب کے اندر بڑے ماہر تھے، اشعار کے اندر بڑے ماہر تھے۔ تو ابو ذر غفاری کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کلام شعر ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے، نہ کسی نجومی کی بات ہے، عجیب ہی کوئی کلام ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے جس کی تعریف ابو ذر غفاری کے بھائی کر رہے تھے کہ مجھے وہ شعر بھی نہیں لگتے، مجھے کسی کاہن کا کلام بھی نہیں لگتا، مجھے کسی نجومی کی بات بھی نہیں لگتی، بہت عجیب سا کلام ہے، دل کو ترنم اور سکون ملتا ہے، ایسا کلام میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ ابو ذر غفاری بہت خوش ہوئے، کہا اچھا، لیکن تسلی نہیں ہوئی، کہا جب تک میں خود نہ جاؤں مجھے تسلی نہیں آئے گی۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے سفر شروع کر لیا، میں نے کہا کیوں نہ مکہ کے اندر جا کر خود تحقیق کروں اور خود اس شخصیت کی زیارت کروں، دیکھوں تو کیسے ہیں وہ۔ ابو ذر کہتے ہیں میں مکہ کے اندر پہنچ گیا، شام کا وقت قریب ہو گیا، میں مسجد حرام کے اندر داخل ہو گیا، میں نے مناسب نہ سمجھا بے ہر ایک سے پوچھوں کیونکہ لوگ ان کے مخالف ہیں، مجھے بتایا گیا کہ لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں ایسے شخص سے پوچھوں گا حضور کے بارے میں کہ جو ان کا خیر خواہ ہو، ہر شخص سے نہیں پوچھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ جو ان کی بات کرتا تھا اس پر ظلم کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی۔ اس لیے ابو ذر کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، میں لوگوں کے احوال لینے لگا، دیکھنے لگا کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر آئے، انہوں نے دیکھا بھی یہ پردیسی کب سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ آؤ تم مجھے مسافر لگتے ہو، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت علی اس کو اپنے ساتھ لے گئے، رات کا کھانا ان کو کھلا دیا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، نہ ہی حضرت علی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو، کیا کام ہے، میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے بھی نہیں پوچھا۔ صبح ہو گئی، میں واپس پھر وہاں آ گیا اور لوگوں کے حوال لینے لگا، دیکھنے لگا۔ دوسری رات آ گئی، حضرت علی نے پھر دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ پھر مجھے ساتھ لے گئے، بھی شاید ابھی تک اس کا کوئی کام نہیں ہوا، پردیسی آدمی ہے، انہوں نے پھر اس کا اکرام کیا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور پھر کوئی بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے قسم میں دے کر بات کروں گا، قسم ہے تجھے اللہ کی کہ تم مجھے صحیح صحیح بات بتاؤ گے۔ حضرت علی کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے کہ تو نے قسم دی ہے اللہ کی تو میں صحیح صحیح بات بتاؤں گا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہاں مکے کے اندر ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں اور ان کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، آیات آتی ہیں، وہ لوگوں کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ایک کلام ہے، بڑا عجیب کلام ہے، اس کے بارے میں نے بڑا چرچا سنا ہے اور ان کے صفات ایسی ایسی ہیں، کیا جانتے ہو تم؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں، وہ ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے، وہ ہیں ہی ایسے، اور وہ واقعتاً میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، یہ دعوت دیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے جیسے حضرت علی حضور کا تذکرہ کرتے گئے میرے دل میں حضور کی محبت آتی گئی، میں نے کہا مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو، مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، لیکن تھوڑا سا ہٹ کر چلنا، کیونکہ یہاں لوگ ان کے بڑے مخالف اور دشمن ہیں، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں کہ تم حضور کے پاس جا رہے ہو، اس لیے میں آگے آگے جاؤں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ حضرت علی آگے آگے جا رہے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حضور کے پاس پہنچ گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا، یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہیں، غفار قبیلے کے رہنے والے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بٹھا لیا اور کہا کیسے آئے ہو، کیا حال ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے تذکرے تو آپ کے وہاں بھی اپنے بنو غفار کے اندر بھی سنے تھے، یہاں مکے کے اندر بھی سنا ہے، میرے دل کے اندر آپ کی محبت گھر کر گئی ہے۔